رات کا وقت تھا، مدینہ کی فضائیں پرسکون تھیں، لیکن فضا میں ایک عزم کی خوشبو تھی۔ دور کہیں سے تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی تاپوں کی گونج اور ایک نعرہ۔ اسلامی لشکر دنیا کے نقشے بدلنے کے لیے نکل چکا تھا۔ ایک طرف ایمان کی روشنی تھی اور دوسری طرف ظلمتوں کا اندھیرا، اور قیادت کے مرکز میں تھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب۔ اور یہ وہ وقت تھا جب رومی اور فارسی سلطنتیں اپنے جاہ و جلال پر تھیں، اور دنیا سمجھتی تھی کہ عرب کبھی بھی ان کے مقابل نہیں آ سکتے۔ لیکن عمر کے دل میں یقین کی شمع روشن تھی۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اسلامی ریاست مضبوط کرنے کے بعد اپنی نگاہیں شام اور عراق کی طرف موڑی۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں ظلم، طبقاتی نظام اور بادشاہت کے زہر نے انسانیت کو قید کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بہترین جرنیل حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو روانہ فرمایا۔ ہر لشکر کے ساتھ صرف سپاہی نہیں بلکہ ایمان کے مجاہد تھے، اور وہ مجاہد زمین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے جا رہے تھے۔ جب لشکر نکلے تو مدینہ کی گلیوں میں عجیب منظر تھا۔ بوڑھی مائیں دعائیں دے رہی تھی اور بچے ہاتھ بلند کیے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایمان کی خوشبو بکھر چکی تھی۔ رومی سلطنت نے اپنی پوری طاقت کو یکجا کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ تھی یرموک کی جنگ، جہاں 40,000 مسلمان اور 2 لاکھ کی رومی سلطنت کی فوج۔ لیکن ایمان کی طاقت تلواروں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ خالد بن ولید نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے، نظم و ضبط اور ایمان نے تاریخ بدل دی۔ یرموک کے میدان میں فتح صرف تلوار کی نہیں بلکہ ایمان کی جیت تھی۔ اور یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو حضرت عمر نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور ایمان کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ یرموک کے بعد دمشق اور بیت المقدس کے دروازے کھلنے لگے، رومی سپہ سالار پسپا ہونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے دمشق کو فتح کیا، مگر عدل و رحم کے ساتھ۔ کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچا، کسی عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جو تاریخ کا روشن باب بن گیا، اور وہ تھا بیت المقدس کی فتح۔ عیسائی حکمران نے یہ شرط رکھی کہ وہ شہر کی چابیاں خود امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دے گا۔ اور جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود جاؤں گا، کیونکہ یہ زمین انبیاء کی ہے۔ مدینہ سے بیت المقدس تک نہ شاہی قافلہ، نہ فوجی شان و شوکت، صرف ایک خادم، ایک اونٹ اور ایک عمر۔ تو راستے میں کبھی خادم سوار ہوتا اور کبھی امیر المؤمنین۔ اور یہ منظر دیکھ کر عیسائی راہب رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ وہ خلیفہ ہے جو انصاف کے سائے میں زمین کو بھر دے گا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس پہنچ کر عیسائیوں سے معاہدہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گرجے، تمہاری عبادتیں اور تمہارا دین سب محفوظ رہیں گے۔ اور یہ تھا وہ عدل جو اسلام نے دنیا کو دکھا دیا۔ بیت المقدس کے بعد جب حضرت عمر نے شام اور عراق کا نظام قائم کیا تو وہاں انصاف کا دور دورہ ہو گیا۔ انہوں نے ہر علاقے سے قاضی مقرر کیے، بیت المال سے لوگوں کی مدد کی، اور غیر مسلم رعایا کے حقوق کو محفوظ کیا۔ بلکہ عیسائی اور یہودی رہنما خود کہتے تھے، وہ کہتے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں انصاف پڑھا تھا لیکن دیکھا عمر کے دور میں۔
और हजरत उमर के फैसले बगैर किसी इम्तियाज के होते। एक आम शहरी भी खलीफा के खिलाफ अदालत में जा सकता था और फैसला हक के मुताबिक होता। हजरत उमर फरमाते थे कि अगर फुरात के किनारे एक बकरी भी प्यास से मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा। ये वो अदल था जिसने दुनिया के बादशाहों को हैरान कर दिया। एक तरफ इस्लामी झंडे लहरा रहे थे और दूसरी तरफ दिलों में अमन और सुकून उतर रहा था। और यही वो दौर था जब इस्लाम सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत करने लगा था। और यूं फतुहात शाम और इराक के साथ इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। जहां कहीं जुल्म था वहां अब अदल था, जहां जंग थी वहां पर अमन था, और जहां खौफ था वहां ईमान की रोशनी थी। और तारीख आज भी गवाह है, एक तरफ इस्लाम के झंडे लहरा रहे थे और दूसरी तरफ अदलो अमन फैल रहा था।